بزرگ لکھتے ہیں کہ ایک دولت مند انسان تھا، اس کے پاس بڑی دولت تھی، تو وہ گاؤں سے نکل کر شہر کی طرف روانہ ہو رہا تھا، اور ایک چور کو پتہ چل گیا کہ اس شخص کے پاس زیورات ہیں، اس کے پاس زیورات تھے، وہ زیورات لے کر شہر میں بیچنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو چور کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس زیورات ہیں، تو چور نے اس دولت مند کے پاس آیا کہ مالک آپ مجھے ساتھ لے چلیں، میں وہاں پر آپ کی خدمت کروں گا، آپ کی نوکری کروں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا، شرف حاصل کروں گا۔ تو وہ دولت مند بڑا فقیر آدمی تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر اتنا اصرار کر رہے ہو تو آ جاؤ میرے ساتھ چلتے ہیں۔ تو وہ اس چور کو ساتھ لے گیا، اسے یہی پتہ نہیں تھا کہ یہ چور ہے۔ جب اس کو ساتھ لے گیا تو صاف ظاہر ہے اب دونوں ساتھ تھے، تو وہاں جا کر انہوں نے جو قیام کیا وہ ایک ہی کمرے میں کیا، ہوٹل میں ایک کمرہ لیا اور اس میں وہ دونوں رہنے لگ گئے۔ جب وہاں رہنے لگے تو وہ تو چور تھا نا، اس کی نظر تو زیورات پر تھی، اس کی دولت پر تھی، تو وہ انتظار میں تھا کہ جب یہ دولت مند یہ مالک سو جائے گا نا تو میں رات کو اٹھ کے اس کے سارے زیورات چرا لوں گا، تو صبح میں کہوں گا مجھے نہیں پتہ۔ تو ایسا ہوا کہ جو مالک تھا وہ جب سونے لگا تو اس نے جو زیورات تھے اپنی جیب سے نکال کر اس چور کی جیب میں ڈال دیے اور سو گیا۔ اب چور ساری رات اس مالک کی جیب کو ٹٹولتا رہا، دیکھتا رہا، اس میں ڈھونڈتا رہا کہ زیورات کدھر گئے ہیں، لیکن اسے زیورات نہ ملے۔ ساری رات مالک سکون سے سوتا رہا، وہ بے سکون رہا ساری رات وہ اس کے زیورات کو ڈھونڈتا رہا، اس کی جیب، اس کی قمیض کے اندر۔ تو جب صبح ہوئی تو پھر دیکھا اس نے، مالک اٹھا پہلے اور اس نے اٹھ کر وہ جو زیورات اس کی جیب میں تھے ادھر سے نکال کر اپنی جیب میں ڈال کے قمیض پہن لی۔ تو جب ناشتے پہ آئے دونوں تو مالک نے کہا کہ یہ زیورات بیچنے ہیں۔ تو 2-3 دن ایسا چلتا رہا، دوسرے دن بھی یہی ہوا، مالک نے سوتے وقت اپنے جو زیورات تھے اس کی جیب میں ڈال دیے، وہ پھر ساری رات انہیں ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، اور مالک سکون سے سوتا رہا۔ ایک سبق آموز کہانی ہے، مالک سکون سے سوتا رہا اور وہ ساری رات بے سکون رہا، بے سکونی سے ڈھونڈتا رہا زیورات کو، اور مالک سوتا رہا۔ تو دوسرے دن بھی اسے زیورات نہ ملے، پھر مالک صبح اٹھا اور صبح اٹھ کر اس نے وہ جو زیورات تھے اس کی جیب سے نکال کر اپنی جیب میں ڈال دیے۔ تو تیسرا دن بھی یہی ہوا۔ جب 3 دن گزر گئے تو پھر کیا ہوا، تو اس نے مالک سے کہہ دیا کہ مالک میں آپ کے ساتھ صرف چوری کرنے کے لیے آیا تھا، میں آپ کے پاس اس لیے نہیں آیا تھا کہ میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کی خدمت کا شرف حاصل کروں گا۔ میں نے آپ کی دولت دیکھی، آپ کے ہاتھ میں زیورات دیکھے، آپ کی شہرت دیکھی، تو آپ کے ساتھ چل پڑا کہ مجھے بھی کچھ مل جائے گا، آپ سوئیں گے تو میں چوری کروں گا۔ تو اس نے بتایا کہ آپ جب سوتے تو میں آپ کی ساری قمیض کو اوپر سے نیچے تک ٹٹولتا، ڈھونڈتا کہ مجھے کہیں زیورات مل جائیں، لیکن مجھے نہیں ملتے، اور آپ سکون سے سو رہے ہوتے، آپ رکھتے کدھر تھے زیورات کو؟ تو اس مالک نے، اس دولت مند انسان نے بڑا کمال کا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ اے نادان، تو میری جیب تو ٹٹولتا رہا، میری قمیض کو تو دیکھتا رہا، اس میں ڈھونڈتا رہا کہ زیورات کدھر ہیں، تو ایک چھوٹا سا کام اور کرتا نا، تو اپنی جیب کو بھی دیکھ لیتا کہیں اس میں تو نہیں ہے۔ سیم اسی طرح آج اگر ہم خود کے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی غلطیاں ہیں، ہم کتنی غلطیاں ایک دن میں کرتے ہیں، تو ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آج ہم دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں، دوسروں میں عیب ڈھونڈتے ہیں، دوسروں میں عیب تلاش کرتے ہیں، اتنے عیب تلاش کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمارا سکون جو ہے وہ بے سکون ہو جاتا ہے، ہم برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس کے ہم عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جس کے اندر ہم غلطیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جس کے اندر ہم خامیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ بندہ سکون سے اپنی زندگی گزارے چلا جا رہا ہوتا ہے، سکون سے رہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیوں بے سکون ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کے اندر اس کی غلطیاں ڈھونڈتے ہیں۔ اگر ہم خود کے اندر خود کی غلطیاں ڈھونڈیں، خود کے عیب تلاش کریں، تو ہماری زندگی بھی سکون سے معطر اور منور ہو جائے گی۔ تو خدا را لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیں،